السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کے سامنے میں ایک نئی ویڈیو کے حوالے سے حاضر ہوں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے اعتراف، یعنی جب بھی کوئی غلطی ہو جائے اس کا اعتراف کرنا ہی انسان کو بڑا انسان بناتی ہے۔ آدمی جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اگر وہ اعتراف کرے کسی بھی غلطی کا تو رب تعالی اس کو بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں ایک قیمتی پیالہ لایا گیا جو بہت ہی زیادہ قیمتی تھا، موتی جواہرات سے اسے خوبصورت مزین کیا گیا تھا۔ تو آپ کے دربار میں جتنی بھی خادمین کھڑے ہوئے تھے، جو خادم تھے، آپ نے ان میں سے ایک ایک کو یہ حکم دیا کہ آپ اس پیالے کو وہ توڑیے۔ تو سب جتنے بھی خادمین تھے ان سب نے وہ انکار کیا کہ حضور والا، ہمارے آقا اتنا بڑا قیمتی پیالہ ہے اور ہم کیوں اس کو توڑے، بہت زیادہ اس کو توڑنے سے وہ نقصان ہوگا۔ تو پھر جب سب خادمین نے اس بات سے انکار کیا تو آپ نے ایاز کو حکم دیا کہ ایاز اس پیالے کو وہ توڑیے۔ ایاز نے آنن فانن کے اندر اس پیالے کو توڑ دیا۔ تو جتنے بھی خادمین تھے انہوں نے کہا کہ اے ایاز، آقا کا اتنا قیمتی پیالہ تھا اور آپ نے آنن فانن کے اندر اس کو توڑ دیا تو کتنا بڑا نقصان کر دیا۔ تو ایاز کا جواب سنیے۔ ایاز نے کہا کہ میں نے اتنا نقصان نہیں کیا جتنا آپ نے اپنے آقا کا فرمان سنتے اس پر عمل نہیں کیا۔ آپ کا جرم وہ مجھ سے بڑا ہے۔ پھر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی تو جانتے تھے، تازگی کا وہ چہرہ بناتے ہوئے ایاز سے پوچھا، ایاز یہ تم نے کیا کیا؟ تو ایاز بڑے ادباً اور سر جھکا کے اس نے عرض کی، آقا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنی غلطی پہ معذرت چاہتا ہوں۔ تو جب سلطان محمود غزنوی نے یہ جواب سنا تو کہا کہ اس وجہ سے تمہیں ایاز کو تم پر فضیلت دیتا ہوں کہ دیکھیے کہ ایاز نے یہ نہیں کہا کہ آقا آپ کا وہ حکم تھا، بلکہ ایاز نے عاجزی اور انکساری کا وہ جو چیز جو برائی ہے اس کی نسبت میری طرف نہیں کی، بلکہ برائی کی نسبت اپنی طرف کی اور معافی بھی مانگی اور جرم کا اعتراف بھی کیا۔ پھر آپ نے مثال دی کہ دیکھیے شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے سجدے سے انکار کیوں کیا، تو اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کہ یا باری تعالیٰ تو نے مجھ سے وہ کام کرایا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی باری آئی، پوچھا اے آدم تو نے وہ شجر ممنوع کیوں کھایا جس سے میں نے منع کیا تھا؟ تو فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے میرے رب میں نے اپنے جان پہ ظلم کیا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ شیطان نے کیا کیا کہ برائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، لیکن آدم علیہ السلام جو اللہ کے پیارے محبوب ہے، پیارے نبی ہے، انہوں نے عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا، شجر ممنوع اس کی نسبت اپنی طرف کی۔ یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ یا اللہ تو نے میرے اس کے اندر لکھا ہوا تھا، نہیں، بلکہ کیا کہا اے ہمارے رب یہ ظلم ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ تو رب تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند آئی اور رب تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو معاف بھی فرمایا اور درجات کی بلندی بھی عطا فرمائی۔ تو اس واقعے سے، اس ساری گفتگو سے آپ نے کیا سمجھا کہ جب بھی آپ سے کوئی برائی ہو جائے، جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو یہ نہ کہا کرے کہ یہ میری قسمت میں لکھا ہوا تھا یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاذ اللہ، بلکہ کیا کیا کرے کہ برائی کی نسبت اپنی طرف کیا کرے۔ اسی میں انسان کو اللہ تعالیٰ
मकाम उस मकाम तक पहुंचाता है जो मकाम इंसान को बड़ी मुश्किलों के बाद नसीब होता है। तो इसलिए जब भी कभी गलती हो तो उसको अपनी तरफ जो है उसको मंसूब किया करे, और जब नेकी का मामला आए तो उसकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ किया करे। यही नेक लोगों का वतीरा है और यही जो है प्यारों का तरीका रहा है और क़यामत तक चलता रहेगा। और जो बुरे हैं वो ऐसे जो है चीज़ों की निस्बत, बुराई की निस्बत उसके तरफ कर जाते हैं कि शैतान चूंकि उसका जो है वो साथी है, शैतान ने ऐसा किया है, तो जो शैतानी रास्ते पे चलते हैं, शैतानी अंदाज इख्तियार करते हैं, उससे अल्लाह ताला फिर नाराज़गी का इजहार करता है। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें जो है वो पसंद आई होंगी और आप इसको सुनकर जिस तरह आपको जो है खुशी महसूस हुई होगी, आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप दूसरों तक भी इस पैगाम को पहुँचाएंगे और मुझे जो है दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह ताला हम सब का जो है वो हामी व नासिर हो।